پاکستان کی قومی اسمبلی کو بحال کر کے جو پالیٹکس کے لیے دروازہ کھل رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ بڑا بینیفٹ پیپلز پارٹی یعنی آصف علی زرداری اٹھائیں گے۔ وہ اپنے وہ تمام داغ دھو دیں گے جس پر انہیں پچھلے کوئی 20-30 سالوں سے ایکیوز کیا جا رہا ہے، یعنی جس کا ان پر الزام لگتا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا تاریخ کو دیکھنا ہوگا اور پھر یہ آج کا فیصلہ کہ کس طرح سے آصف علی زرداری کو موقع ملا ہے اور وہ کس طرح سے نشانے پر ہر کسی کو رکھ کے اپنی اس بدنامی اور وہ تمام جس کا الزام ان پر لگتا رہا اس کے بدلے کیسے لیں گے۔ آپ نے 90s میں یہ دیکھا کہ نواز شریف اینڈ کمپنی مسلسل یہ کہتے رہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری یہ ایک رسک ہے اور ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے اور نہ جانے کتنے الزامات لگاتے رہے۔ پھر یہی سلسلہ 2013 کے بعد عمران خان نے بھی پکڑ لیا، تو یعنی یہ دونوں ایک طرح کے الزامات آصف علی زرداری پر خاص طور پر لگاتے رہے اور ان کو ان تمام برے ناموں سے بلاتے رہے جو نواز شریف نے ان کے لیے مشہور کیے تھے۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ دوسری، جب 2008 کے انتخابات یعنی جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی 2007 میں شہادت ہوگی دسمبر کے مہینے میں، تو اس کے بعد جو انتخابات ہوئے اس سے پیپلز پارٹی نے سینٹر میں حکومت بنائی اور پنجاب میں ان کے پاس یہ حکومت نہ تھی۔ مسلم لیگ نواز نے ان کے لیے نت نئے مسائل کھڑے کیے، جس میں دو بڑے مسئلے، ایک افتخار چودھری کی اپائنٹمنٹ یا بحالی تھا اور دوسرا جو میمو گیٹ کا سکینڈل بنا اور نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کو اپنے جلسوں میں زور زور سے پکار کر کہتے کہ آپ نے یہ کیا ہے، آپ نیچے اتریے۔ پھر یوسف رضا گیلانی جن کو سپریم کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس دے کے وزارت عظمیٰ کی سیٹ سے برخاست کیا، ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے وہ ایک خط باہر سوئٹزرلینڈ کو لکھا نہیں جہاں پر مبینہ آصف علی زرداری کی اثاثوں کا ایک کیس تھا۔ تو یہ 2-3 چیلنجز تھے جو آصف علی زرداری پر مسلسل نواز شریف بہت زیادہ پریشرائز کرتے رہے اور انہیں پبلک میں برا اور کئی طرح کی چیزوں سے ان کے القابات اور ان کو مختلف ناموں سے پکارتے رہے۔ آصف علی زرداری کے اندر چیزوں کو برداشت کرنے کا بہت زیادہ مادہ ہے اور وہ وقت آنے پر کسی کو بخشتے نہیں۔ پھر عمران خان نے جب اقتدار سنبھال لیا 2018 میں، تو عمران خان نے بھی نواز شریف کو بہت زیادہ اپنے نشانے پر رکھا لیکن آصف علی زرداری کو بھی معاف نہ کیا۔ اب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے تو آصف علی زرداری کے سامنے چیزوں کو برابر کرنے کا بہت کلیئر موقع ہے۔ لگتا تو یوں ہے کہ ساری گیم آصف علی زرداری نے بنائی ہے، اور جیسے کہتے ہیں کہ فٹ بال کی گیم میں ایک کھلاڑی اپنے گول سے بال کو لے کے چلتا ہے اور چلتے چلتے پاس دیتے لیتے پھر دیتے پاس پھر لے کے پھر دیا اور الٹیمیٹلی گول کر کے آتا ہے۔ تو اب آصف علی زرداری اس وقت مسلم لیگ نواز اور عمران خان کی پی ٹی آئی کے ڈی میں داخل ہیں اور ایک ہی گول پوسٹ کے اندر دونوں کے خلاف گول ہو جائے گا، حالانکہ گول وہ ایک ہی کریں گے۔ اس پر اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس فیصلے سے عمران خان کی حکومت بحال ہو گئی، کیونکہ جب قومی اسمبلی بحال ہوئی ہے تو اس میں تحریک عدم اعتماد ابھی کامیاب نہیں ہوئی۔ تو جب تحریک عدم اعتماد ابھی کامیاب نہیں ہوئی ہے تو صاحب ذرا عمران خان اپنی کیبنٹ کے ساتھ اقتدار میں موجود ہیں۔ اب آصف علی زرداری میمو گیٹ کو برابر کرتے ہوئے عمران خان سے کہیں گے کہ جناب آپ نے اپوزیشن کو غدار کہا، ہم آپ کو وزیر اعظم تسلیم کرتے ہیں اور ہم عدم اعتماد سے باہر ہوتے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی عدم اعتماد کی حمایت نہیں کرے گی۔ جب پیپلز پارٹی عدم اعتماد کی حمایت نہیں کرے گی تو 197
بظاہر نمبر تھا ان 18-20 لوگوں کو شامل کر کے جو کہ پی ٹی آئی سے بھاگ گئے تھے، تو اس میں سے اگر جو ہے وہ 55 لوگ باہر نکال دیے جائیں تو جو 172 کا نمبر نہیں بنتا ہے، تو اس نمبر کو سامنے رکھیں تو تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے، چاہے بقایا سب مل کے کوشش کریں۔ عمران خان کے ذمے آصف علی زرداری یہ لگائیں گے کہ آپ ثابت کیجیے کہ کون غدار ہے اور کون نہیں ہے۔ آپ کی حکومت، کیونکہ آپ کے 20 لوگ بھاگ گئے ہیں، تو آپ اس کی فکر نہ کیجیے، پیپلز پارٹی آپ کی حمایت کرے گی، آپ سے کوئی وزارت ڈیمانڈ نہیں کرتی ہے، صرف آپ کو قومی اسمبلی میں جو حمایت درکار ہے، یعنی 172 لوگوں کی، 140 آپ کے پاس ہے، تو 55 پیپلز پارٹی کے آپ ملا لیں تو آپ یقینی طور پر 172 سے بہت آگے چلے جائیں گے، اور آپ کو کسی کی منت بھی نہیں کرنی ہوگی، اور پیپلز پارٹی آپ کو کسی صورت بلیک میل بھی نہیں کرے گی۔ تو عمران خان صاحب، آپ آئیے اور آ کے یہ ثابت کیجیے، آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، آپ نے پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی بنانی ہے، آپ نے جو کرنا ہے کیجیے، اور یہ ثابت کیجیے کہ کون غدار ہیں، اور جن کا جس طرح سے انٹرویو آپ چاہتے ہیں اس طرح سے کیجیے۔ پیپلز پارٹی صرف آپ کی حکومت کو سہارا دے گی، یعنی گرنے نہیں دے گی۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان مسلم لیگ نواز کے بہت مخالف ہیں، تو آصف علی زرداری بغیر اپنا کوئی ہتھیار استعمال کیے ہوئے عمران خان کو کھلا موقع دیں گے کہ وہ نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی پارٹی کے لتے لیں۔ لتے تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے۔ تو جب یہ روزانہ پیشیاں بھی بھگتیں گے نیب کی، اور یہاں پی ٹی آئی کے بنائے ہوئے کمیشن میں بھی روز حاضری دیں گے، تو وہ میمو گیٹ کا سکینڈل آصف علی زرداری ان کے ساتھ برابر کر دیں گے۔ عمران خان کو بھی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ غدار ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اس نے ثابت کر دیا تو مسلم لیگ نواز سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر وہ ثابت نہ کر سکا تو عمران خان سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو یعنی دونوں میں سے کوئی ایک، چاروں شانے چت، ایک یا دوسرے کی وجہ سے ہوگا۔ اب ان میں سے کوئی بھی بچ گیا تو وہ آنے والے انتخابات میں اپنے اوپر لگے ہوئے داغوں کو دھو نہیں سکے گا۔ فرض کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز بچ گئی، تو آصف علی زرداری کے پاس یہ کہنے کو بہت کچھ ہوگا کہ ان کے اوپر غداری کے الزامات لگے ہیں، یہ اندر سے ایسے ہیں، پھر ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے ایسے ایسے کیسز ہیں، یہ ویسے ہیں۔ تو نواز شریف کو پولیٹیکل مائلیج، پولیٹیکل جو ایڈوانٹیج ہے وہ اس کا ختم ہوگا، اور اگر مسلم لیگ نواز عمران خان سے چاروں شانے چت ہو جاتی ہے تو عمران خان کے اوپر یہی باتیں آئیں گی کہ آپ نے جو اپنے 3.5 یا 4 سال کے دور اقتدار میں کیا، اس میں آپ نے دوسروں پر الزامات لگائے، جبکہ آپ کے اپنے اندر اسی طرح کا گند اور زیادہ موجود ہے۔ تو آصف علی زرداری کو یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کی لائی ہوئی پارٹیاں، کیونکہ نواز شریف کو جنرل جیلانی ارلی 80s میں لے کر آئے اور فائنانس منسٹر بنایا، پھر یہ جنرل ضیاء الحق جس نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا اور بھٹو کی حکومت کے خلاف کو کیا تھا یا تختہ الٹا تھا، اس ضیاء الحق نے، اس جنرل ضیاء الحق نے نواز شریف سے کہا کہ تمہیں میری عمر بھی لگ جائے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے پھر 30-32 سال تک یہ پیپلز پارٹی کو بدنام کرتے رہے، اور عمران خان تو بھی حال ہی میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کر جنرل پاشا کے تواسط سے اور جنرل کیانی کے تواسط سے لاہور میں جلسہ کیا، اور پھر مانگے تانگے کے نمبر لے کر یہ اپنی حکومت 2018 میں انہوں نے قائم کی۔ تو یہ ساری صورتحال ان دونوں کو درپیش ہے۔ آصف علی زرداری ان دونوں کو کہیں گے مقابلے میں آئیے اور ثابت کیجیے کہ آپ دونوں میں سے کون بڑا چور اور کون بڑا غدار اور کون بڑا ڈاکو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ پرویز الہی جنہوں نے یہ کہا کہ اتنی بڑی ہانڈی چڑھی ہے کچھ تو ہوگا، وہ مسلم لیگ نواز
جو چودھریوں کے گھر گئی، وہاں پر پرویز الہی کو اپنا چیف منسٹر کینڈیڈیٹ کے طور پر قبول کیا، پھر وہ پرویز الہی لگتا ایسے ہے کہ آصف علی زرداری کے کہنے پر ادھر سے نکل کے عمران خان کے ساتھ جا کے مل گیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ آصف علی زرداری کی بہت رسپیکٹ کرتا ہے۔ تو جب عمران خان کی حکومت کو پیپلز پارٹی سہارا دے گی تو پنجاب میں کوئی اور جیت نہیں سکتا۔ پنجاب میں پرویز الہی چیف منسٹر بنے گا۔ اگر آپ پچھلے 4 دن کے واقعات کو دیکھیں تو اجلاس مسلسل ملتوی، کبھی تالے، کبھی خاردار تاریں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو جب عمران خان کی حکومت ایک سٹیبل پوزیشن میں ہوگی کہ اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی بیکنگ حاصل ہے اور کوئی اس کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں کر سکتا، تو یقینی طور پر چودھری پرویز الہی، جو چودھری شجاعت سے بظاہر لڑے ہوئے لگتے ہیں لیکن اندر سے دونوں ایک ہیں، وہ چیف منسٹر بن جائیں گے۔ جب وہ چیف منسٹر بنیں گے تو مسلم لیگ نواز کے اندر ان کو 1.5 سال کے عرصے میں اپنی کافی چیزیں لیول کرنے کا موقع ملے گا۔ یہی آصف علی زرداری کی سیاست ہے، اور یہی پیپلز پارٹی جس نے یہ ثابت کر دیا کہ جو اس کے خلاف تھے انہوں نے انہی کو ایک دوسرے کے ذریعے ان کے لیول میں کٹ ٹو سائز کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک آصف علی زرداری سب پہ بھاری۔ میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز اور انالیسس ان ٹائم ملتے رہیں۔ اسٹے انفارمڈ۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے